اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد المناف قریشی مطلبی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ یوں ہی ان کی تلاميذ رشید ربیع بن سلیمان مراری نے امام صاحب سے نقل کیا ہے۔ صائب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں گرفتار ہونے کے بعد اسلام لائے۔ بنی ہاشم کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، فدیہ ادا کر کے مسلمان ہوئے۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا تو کہا کہ میں نے مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنا پسند نہیں کیا۔ ایک روایت کے مطابق وہ ظاہری شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایک مرتبہ صائب بن عبید بیمار پڑے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کو گئے۔ شافعی بن صائب نے اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراہقت کے زمانے میں شرف ملاقات پایا ہے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، یعنی آدمی کی سعادت مندی ہے کہ باپ کے مشابہ ہو۔ امام صاحب کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عبداللہ بن حسن بن علی بن ابو طالب ہے، مگر خطیب بغدادی اور قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ قبیلہ بنو ذات سے تھیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازد عرب کے عنصر ہیں۔ امام صاحب کا بیان ہے کہ میں 150 ہجری میں ملک شام کے شہر غزہ میں پیدا ہوا اور 2 سال کی عمر میں مکہ لایا گیا۔ یہی روایت زیادہ مشہور ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اسقلان میں پیدا ہوا اور 2 سال کا ہوا تو میری والدہ مجھے لے کر مکے آئیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں یمن میں پیدا ہوا، والدہ کو خطرہ ہوا کہیں میرا نسب یمن میں ضائع نہ ہو جائے، اس لیے 10 سال کی عمر میں مجھے مکے لے آئیں۔ امام صاحب کی والدہ کا بیان ہے کہ جس زمانے میں شافعی شکم مادر میں تھے، میں نے خواب دیکھا کہ مشتری ستارہ میرے جسم سے نکلا اور مصر میں گرا، جس کی روشنی ہر شہر میں پہنچتی۔ معبروں نے بتایا کہ ان کے بطن سے ایک عالم پیدا ہوگا جس کا علم مصر سے تمام شہروں میں عام ہوگا۔ امام صاحب یتیم تھے۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے یا بعد میں جست ہی میں ہوا اور ان کی والدہ 2 سال کی عمر میں ان کو مکہ لائیں۔ امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں میری ساری توجہ 2 باتوں کی طرف تھی، تیر اندازی اور تحصیل علم۔ تیر اندازی میں مجھے اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ 10 میں سے 10 نشانے صحیح بجتے تھے۔ اسی زمانے میں گھوڑے کی سواری کا شوق تھا اور تیر اندازی و شہ سواری کی موضوع پر کتاب السبق الران لکھی، جو اپنے موضوع پر پہلی کتاب تھی۔ اسی کے ساتھ تحصیل علم میں پورا انہماک رکھتے تھے اور یتیمی اور غربت کے باوجود رات دن پڑھنے میں مشغول رہتے۔ امام صاحب نے مکہ مکرمہ میں مکتب سے تعلیم کی ابتدا کی، اس کے بعد مدینہ منورہ میں علم حاصل کیا۔ مکہ ہی میں تیر اندازی شہ سواری کے ساتھ مکتبی تعلیمی کے بعد قبیلہ بنی حزیل میں رہ کر عربیت اور اشعار عرب میں مہارت حاصل کی۔ اسی کے ساتھ اپنے چچا محمد بن شافع اور مسلم بن خالد زنجی وغیرہ سے حدیث کا سماع کیا۔ امام صاحب اپنی طالب علمی کے حال بیان کرتے ہیں کہ میں یتیم تھا، والدہ میری کفالت کرتی تھی، میرے پاس معلم کی خدمت کے لیے رقم نہیں تھی، مگر ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ معلم اس کے بغیر پڑھائے پر راضی ہو گیا۔ وہ بچوں کو جو سبق دیتا تھا میں زبانی یاد کر لیتا تھا اور اس کی عدم موجودگی میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ میری اسی بات سے معلم بہت خوش ہوا اور مجھے مفت تعلیم دینے پر راضی ہو۔ مکتب کی تعلیم کے بعد میں قبیلہ بنی حزیل میں چلا گیا،
جو فصاحت و بلاغت میں عرب میں مشہور تھا، اور 17 سال تک اس طرح ان کے ساتھ رہا کہ سفر و حضر میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور مکے سے واپس آ کر ان کے اشعار سنانے لگا۔ اس زمانے میں عربی زبان و ادب اور شعر و شاعری کا میرا ذوق پر غلبہ تھا۔ اسی دوران میں اپنے چچا اور مسلم بن خالد زندگی وغیرہ سے حدیث کی روایت کرتا تھا۔ میں علماء کی مجلس درس میں احادیث اور مسائل سن کر یاد کر لیتا تھا، کیونکہ والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے تھے کہ کاغذ خرید سکوں، اس لیے ادھر ادھر ہڈیاں، ٹھیکرے اور کھجوروں کے پتے چن کر ہی ان پر لکھ لیا کرتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن اس طرح یاد کر لیا تھا کہ اس کے تمام معنی اور مطلب مجھ پر عیاں ہو گئے تھے۔ البتہ 2 مقام سمجھ میں نہ آ سکے، ان میں ایک تصحیح اور 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک یاد کر لی تھی۔ امام صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں مکتب کی تعلیم کے بعد حدیث و فقہ کی تعلیم وہاں کے فقہ و محدثین سے حاصل کی۔ اس کے بعد شعر و ادب اور ایام عرب میں کمال حاصل کیا۔ جن دنوں وہ قبیلہ بنی حزیل کے شعراء کے اشعار سنایا کرتے تھے، ایک بزرگ کی توجہ اور نصیحت سے مدینہ منورہ امام مالک کی خدمت میں آپ پہنچے۔ بیان کرتے ہیں، اس زمانے میں آل زبیر کے ایک صاحب میرے پاس سے گزرے اور کہنے لگے کہ یہ بات مجھے بہت گراں گزر رہی ہے، اس فصاحت اور ذکاوت کے ہوتے ہوئے تفقہ سے محروم رہو اور تم کو دینی سیادت حاصل نہ ہو۔ میں نے کہا کہ تحصیل فقہ کے لیے کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا، ھذا مالک سید المسلمین الیوم۔ اس کے بعد میں نے 9 راتوں میں امام مالک کی کتاب موطا کو یاد کر لیا اور امیر مکہ سے ایک خط امام مالک کے نام اور ایک خط امیر مدینہ کے نام لیا، اور مدینہ پہنچا اور امیر مدینہ کو امیر مکہ کا خط دے کر کہا کہ آپ یہ خط کسی کے ذریعے امام مالک تک پہنچا کر ان کو بلائیں اور میرے بارے میں سفارش کر دیں۔ امیر مدینہ نے کہا کہ کیا اچھا ہو کہ ہم خود ہی آپ کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے دروازے پر اتنی دیر بیٹھیں کہ وادی عقیق کا گرد و غبار ہم پر پڑے، پھر اندر جانے کی اجازت ملے۔ بہرحال عصر کے بعد امیر مدینہ اپنے جشم لے کر نکلا، میں بھی ساتھ تھا۔ ہم سب وادی عقیق میں پہنچے جہاں امام صاحب کا مکان تھا اور اجازت چاہی۔ اندر سے باندی نے کہا کہ شیخ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مسائل معلوم کرنے ہیں تو ایک کاغذ پر لکھ کر بھیج دیں، میں جواب دے دوں گا۔ امیر مدینہ نے کہا کہ ایک ضرورت کے سلسلے میں امیر مکہ نے خط لکھا ہے۔ باندی یہ سن کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام مالک خود باہر آئے۔ امیر مدینہ نے امیر مکہ کا خط دیا۔ امام نے خط لے کر پڑھنا شروع کیا اور جب سفارشی عبارت پر پہنچے تو کہا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وسیلوں اور سفارشوں سے حاصل کیا جانے لگا ہے۔ میں نے دیکھا کہ امیر مدینہ امام صاحب سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے، تو خود آگے بڑھ کر کہا کہ میں مطلبی آدمی ہوں اور میرا واقعہ یہ ہے۔ امام صاحب نے میری باتیں سن کر تھوڑی دیر میں میری طرف دیکھا اور نام پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد ہے۔ امام صاحب نے کہا، محمد، اللہ سے خوف کرو اور گناہوں سے بچو، کیونکہ آئندہ تم بہت باحیثیت بنو گے۔ پھر کہا، ٹھیک ہے، تم کل آنا اور اپنے ساتھ ایسے آدمی کو لانا جو تمہارے لیے موطا پڑھے۔ میں نے کہا، میں خود اس کی قرأت کروں گا۔ چنانچہ میں امام صاحب کے حلقہ درس میں شامل ہو کر موطا زبانی پڑھتا تھا اور کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ بعض اوقات امام صاحب کی ہیبت سے پڑھنا بند کر دیتا تو پڑھنے کی فرمائش کرتے تھے۔ اس طرح میں نے چند دنوں میں موطا پڑھ لی اور امام صاحب کی وفات تک مدینے میں مقیم رہا۔ اس سلسلے میں دوسری روایت مصعب بن ثابت رزبیری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شافعی مدینے آنے کے بعد
مسجد میں بیٹھ کر شعر سناتے تھے۔ ایک دن میرے والد نے ان سے کہا کہ تم اپنی قریشیت کے لیے صرف اتنے پر راضی ہو کر شاعر بن جاؤ۔ امام صاحب نے کہا پھر کیا کروں؟ والد نے بتایا کہ تم فقہ کی تعلیم حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کے معنی یہ بنتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب امام مالک کی خدمت میں پہنچے اور ان سے تعلیم حاصل کی۔ کچھ دنوں کے بعد امام صاحب نے میرے والد ثابت بن عبداللہ بن زبیر سے بیان کیا کہ امام مالک کہتے ہیں، ہمارا مسلک وہ ہے جس پر ہمارے شہر والے ہیں اور جس پر راشدین محدثین ائمہ مسلمین ہیں۔ ان کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ والد صاحب نے ان کو بتایا کہ دین کے بارے میں معیار اور حجت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں جن کا انتقال مدینے میں ہوا ہے۔ اس کے بعد امام شافعی نہایت انشراح کے ساتھ امام مالک کے درس میں شریک ہونے لگے۔ امام مالک کی مدنی درسگاہ میں رہ کر امام صاحب سے دینی علوم میں مہارت حاصل کی اور وہاں سے لوٹ کر مکے آئے تو ان کی علمی اور دینی شہرت عام ہو گئی۔ اس زمانے میں یمن کا امیر مکہ مکرمہ آیا۔ امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ قریش کے سربراہ لوگوں نے امیر یمن سے بات کی تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ یمن لے جائے، مگر میری ماں کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہاں کے سفر کی تیاری کروں اور کپڑے وغیرہ بنوا لوں۔ میں نے مجبوراً ماں کی ایک چادر 16 دینار میں رہن رکھ کر سامان سفر مہیا کیا۔ یمن پہنچ کر امیر نے مجھے ایک مقام پر مقرر کر دیا۔ میں نے نہایت ذمہ داری اور سلیقے سے مفروضہ خدمت انجام دی۔ اس نے خوش اور مطمئن ہو کر مجھے ترقی دی۔ چند دنوں کے بعد مزید ترقی دی اور میں نے حسن کارکردگی میں اچھی خاصی شہرت حاصل کر لی۔ اسی زمانے میں یمن سے عمرہ کرنے والوں کا وفد رجب میں مکہ آیا اور ان لوگوں نے یہاں میرا تذکرہ نہایت اچھے انداز میں کیا، جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں تعریف ہونے لگی۔ جب میں یمن سے مکہ آیا اور ابن ابی یحییٰ ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ سمعانی مدنی اسلمی متوفی 184 ہجری کی خدمت میں پہنچا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں مجھے ڈانٹا اور کہا، تم لوگ ہماری مجلس درس میں بیٹھتے ہو اور جب کسی کو کوئی کام مل جاتا ہے تو اس میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح کی اور باتیں کی اور میں ان کے یہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد سفیان بن عیینہ کے پاس گیا۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے خندہ پیشانی سے مرحبا کہا، محبت سے پیش آئے اور کہا، ہم کو تمہارے امیر ہونے کی اطلاع مل گئی تھی۔ تم نے وہاں رہ کر علم دین کی اشاعت نہیں کی اور اللہ کی طرف سے تم پر جو ذمہ داری ہے اس کو پورے طور پر پورا نہیں کیا۔ اب وہاں نہ جانا۔ سفیان بن عیینہ کی نصیحت میرے لیے ابن ابی یحییٰ کی باتوں سے زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ امام شافعی نے یمن سے واپسی پر سفیان بن عیینہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے بغداد جا کر امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی تکمیل کی۔ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ اور ان کے علم و تفقہ کے ترجمان و ناشر تھے۔ امام شافعی کا قول ہے، میں امام مالک پھر امام محمد کے استاد ہونے کی تسلیم کرتا ہوں۔ امام شافعی کا قول ہے، میں امام مالک پھر امام محمد کے استاد ہونے کو تسلیم کرتا ہوں۔ امام صاحب نے اپنے محمد سے اپنی شاگردی اور ان کی استادی کا اعتراف بھی کیا۔ مکہ مکرمہ میں امام صاحب نے 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن اور تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے استاذ
وہاں کے مشہور مقری و قاری اسماعیل بن عبداللہ بن قسطنطین مکی رحمۃ اللہ متوفی 190 ہجری ہیں، جو بنی مخزوم کے غلام تھے اور قسط کے لقب سے مشہور تھے۔ 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ابن کثیر کے آخری شاگرد تھے۔ محمد بن علی بن شافع بن صائب بن عبید مطلبی مکی رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے چچا ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن علی بن صائب بن عبید ابن شہاب زہری سے حدیث کی روایت کی تھی۔ امام صاحب نے ان سے مکہ مکرمہ میں تعلیم پائی۔ نیز ابراہیم بن محمد شافعی، حسن بن محمد بن عیسان اور یونس بن محمد مودود نے ان سے روایت کی ہے۔ سکہ محدث تھے۔ امام صاحب کے مکی اساتذہ و شیوخ میں ابو خالد مسلم بن خالد بن فروہ زنجی مخزومی متوفی 181 ہجری فقہ مکہ اور شیخ الحرم ہیں۔ امام مالک بن انس امام دارالحجرت مالک بن انس حزبی متوفی 179 ہجری امام شافعی کے سب سے بڑے مدنی شیخ ہیں، جن کی ذات سے امام صاحب کو بے حد فیض پہنچا۔ کہتے ہیں کہ مالک علماء میں روشن ستارے ہیں۔ موطا امام مالک سے زیادہ صحیح روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر مالک اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو حجاج سے علم دین ختم ہو جاتا۔ جب ان کو کسی نے حدیث میں شک ہو جاتا تو حدیث ہی چھوڑ دیتے تھے۔ امام صاحب نے مکہ ہی میں پوری موطا جوانی میں چند دنوں میں یاد کر لی تھی اور مدینے جا کر امام مالک کے سامنے اس کو پڑھا۔ امام صاحب کے باغدادی استاد امام محمد بن حسن شیبانی کو متوفی 189 ہجری امام ابو حنیفہ کے اصاغر تلامذہ میں سے ہیں۔ نیز قاضی ابو یوسف اور امام مالک سے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ امام شافعی کے استاذ اور استاد بھی بھائی ہیں۔ حدیث اور فقہ کے جامع تھے۔ گزشتہ بیان سے استاد اور شاگرد کے تعلقات کی نوعیت معلوم ہو چکی ہے۔ امام شافعی نے 9 عمری میں فقہ و فتویٰ، حدیث و تفسیر، تعبیر رؤیا، ایام عرب، اشعار عرب، نحوت، عربیت، تیر اندازی، شہ سواری میں شہرت کی حد تک کمال حاصل کر لیا تھا۔ امام صاحب کے زمانے میں حدیث، فقہ، فتویٰ کے 2 مشہور مرکز تھے، حجاز اور عراق۔ ان دنوں میں کچھ فروعی اور نظریاتی اختلافات تھے۔ امام صاحب نے دونوں مرکزوں سے استفادہ کیا اور علماء حجاز اور علماء عراق کے حجاج و دلائل سے پوری واقفیت حاصل کی۔ مکہ مکرمہ میں امام مسلم بن خالد زنجی سے تفقہ کی تعلیم پائی، جو ابن جری تلاميذ عطا ابن ابی رباح کے مکتب تفقہ کے مبلغ و ناشر تھے۔ مدینہ منورہ میں امام مالک سے تعلیم پائی، جو اہل مدینہ کے علوم و آراء کے ترجمان تھے۔ امام صاحب کی اولاد کے بارے میں ابن حزم نے لکھا ہے کہ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک ابو الحسن محمد جو کنسرین اور عواصم کے قاضی تھے، انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ دوسرے عثمان تھے، جنہوں نے امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کیا، ان سے بھی اولاد کا سلسلہ نہیں چلا۔ اہل سنت کا تیسرا فقہی مسلک شافعی ہے۔ اس کی نسبت امام محمد بن ادریس شافعی کی طرف ہے۔ اس کی ابتدا مصر میں ہوئی۔ امام شافعی کے اکثر تلامذہ مصری ہیں۔ اس کے بعد عراق میں اس کو فروغ ہوا اور 3 صدی میں حجاز، بغداد، خراسان، توران، شام، یمن، ماورا النہر، فارس، ہندوستان، افریقہ اور اندلس تک پہنچ گیا۔ ان مقامات میں کہیں شافعی مسلک کو غلبہ حاصل رہا اور کہیں دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا بھی رواج رہا۔ مصر میں پہلے
حنفیہ اور مالکیہ کا غلبہ تھا، مگر امام شافعی کے وہاں تشریف لے جانے کی وجہ سے ان کا مسلک خوب پھیلا۔ عراق، خراسان اور ماورا اور النہر وغیرہ میں تدریس یافتہ میں فقہ حنفی کے ساتھ ساتھ شافعی کا رواج جاری رہا، اور دونوں میں بڑے بڑے معرکۃ الآراء مناظرے ہوئے اور ایک نے دوسرے کی رد میں کتابیں لکھی۔ شام میں پہلے فقہ اوزی کا دخل تھا، مگر جب ابو ذرہ محمد بن عثمان دمشقی مصر کے بعد دمشق کے قاضی بنائے گئے تو اپنے ساتھ امام شافعی کا مسلک بھی لیتے گئے۔ اس کے بعد دمشق کے دوسرے قضاء نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا۔ قاضی ابو ذرہ دمشقی کا قاعدہ تھا کہ جو عالم فقہ شافعی کی مشہور کتاب المختصر للمزانی کو زیادانی یاد کر لیتا ہے، اس کو 1 دینار انعام دیتے تھے۔ مقدسی بشاری نے لکھا ہے کہ 4 صدی میں شام میں کوئی شخص مالکی مسلک یا دوسرے مسلک کا نظر نہیں آتا تھا۔ امام سبکی نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں لکھا ہے کہ ماورا النہر میں محمد بن اسماعیل قفال مروزی شاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت شافعی مسلک پھیلا۔ مقدسی بشاری کے بیان کے مطابق اقلیم مشرق کے بڑے بڑے شہر کور، شاش، ابلاغ، توس، ابیورد اور فسا وغیرہ میں شافعی مذہب غالب تھا۔ نیز سرخس، نیساپور اور مروہ میں یہ مسلک پایا جاتا تھا۔ امام سخاوی نے علی الاعلان بالتویج میں لکھا ہے کہ مروہ اور خراسان میں احمد بن سیار نے شافعی مذہب کو عام کیا۔ اس کے بعد حافظ عبدان بن محمد بن عیسیٰ مروزی نے اس کی اشاعت کی۔ اسفرائین میں سب سے پہلے امام شافعی کے مسلک اور ان کی کتابوں کو ابو ذرہ یعقوب بن اسحاق نیساپوری نے داخل کیا۔ بغداد میں فقہ حنفی کا غلبہ تھا۔ امام شافعی نے وہاں جا کر اپنے مسلک کی ترویج کی۔ امام صاحب کے قدیم شاگرد حسن بن محمد زعفرانی نے بھی وہاں اس مسلک کو پھیلایا۔ امام سبکی کا بیان ہے کہ عرب کے علاقے تہامہ میں یہ مسلک رائج تھا۔ اندلس میں مالکی مسلک کے علاوہ اور کوئی مسلک رائج نہیں تھا، حتیٰ کہ وہاں کے لوگ کسی حنفی یا شافعی کو پاتے تو نکال دیتے تھے۔ علامہ ابن اسیر کے بیان کے مطابق افریقہ میں یعقوب بن یوسف بن عبد المومن کے آخری دور سلطنت میں شافعی مسلک کی طرف رجحان پیدا ہوا اور اس نے شافعی کو قاضی بنایا۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور آخری رجب 204 ہجری پنجشنبہ کے دن اور جمعے کی رات میں مصر میں فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 54 سال کی تھی۔ امام صاحب اپنی وصیت کے مطابق عبداللہ بن عبد الحکم کے ہاں بیماری کے ایام میں رہے اور وہیں انتقال فرمایا۔ ان کے لڑکوں نے تحجیز و تکفین کی سعادت پائی اور امیر مصر نے جنازے کی نماز ادا کی۔ حبر المکتم کے قریب کرافہ صغرا میں دفن کیے گئے۔ ربیع بن سلمان مراوی کا بیان ہے کہ میں نے تدفین سے واپسی پر راستے میں شعبان کا چاند دیکھا تھا اور رات میں امام صاحب کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کی کرسی پر بٹھایا۔ امام صاحب کے صاحبزادے عثمان کہتے ہیں کہ والد کی عمر انتقال کے وقت 58 سال کی۔ ربیہ کا بیان ہے کہ امام صاحب کے بعد ہم لوگ ان کے حلقہ درس میں بیٹھے تھے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی سیرت پر گفتگو کریں اور ان کی دین میں خدمت ہے اس سے آپ کے سامنے بیان کریں۔ علماء کرام سے درخواست ہے کہ اگر اس گفتگو میں کہیں کوئی کمی و بیشی رہ گئی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ باقی اللہ ہمارے اس کام کو قبول و منظور فرمائے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔